السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے قبل یا اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے نصاب میں جو موضوعات شامل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ دراصل بی اے ٹی وائی میں ہمارا یہ جو پرچہ ہے وہ ادبی تنقید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ادبی تنقید دراصل اسے کہتے ہیں جو ادب کا جائزہ لیتی ہے، ادب پر اپنی ایک رائے قائم کرتی ہے، ادب کا ایک معیار، اس کی ایک قدر و قیمت متعین کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ادب کے لیے تنقید کا ہونا بے انتہائی لازمی ہے۔ اب چونکہ ادب کا مطالعہ ہر انسان کرتا ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی پسند، اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر، اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ مطالعہ کرنے کے بعد اس فن کا جو ہے مقام اور اس کی قدر متعین کرتا ہے۔ لہذا انہی اصولوں کی بنیاد پر تنقید کے مختلف دبستان وجود میں آئے ہیں اور ان دبستانوں کے اپنی اپنی اصول و ضوابط، اپنی اپنی فکر کی روشنی میں ادب کا مطالعہ کیا گیا اور ان اصولوں کی بنیاد پر ادب کی کیا قدر و قیمت متعین ہوتی ہے وہ طے کی گئی۔ یوں تو مختلف قسم کے دبستان، تنقیدی دبستان، تنقیدی نظریے ہمارے نصاب میں شامل ہیں یا اردو ادب میں شامل ہے، لیکن ہمارے نصاب میں چند اہم دبستان ہیں جن کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اردو ادب میں تنقید کے جو مختلف دبستان ہیں ان میں قابل ذکر رومانی تنقید، ترقی پسند تنقید، جمالیاتی تنقید، سائنٹیفک تنقید اور نفسیاتی تنقید کا شمار ہوتا ہے۔ ہر دبستان کا اپنا ایک فکر و فلسفہ ہے اور اس کو سمجھنے والے اور ان اصولوں کے بنیاد پر ادب کو پرکھنے والے مختلف نقاد بھی گزرے ہوئے ہیں۔ ان نقادوں کو انشاءاللہ تعالی عزیز دوسرے سیمسٹر میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ تنقید سے متعلقہ ان کے کیا خدمات ہیں اور انہوں نے ادب کو کس طرح پڑھا، کس طرح سمجھا اور ادب کی کیا قدر و قیمت متعین کی، اور اس دبستان سے وابستہ ہو کر انہوں نے کیا کیا ادبی خدمات انجام دی ہے۔ انشاءاللہ ہم وہ کسی اور نیکسٹ سیمسٹر میں انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے پاس جو موضوعات ہیں، جو مختلف دبستان ہیں، ان میں سے ہم ایک دبستان کو انشاءاللہ تعالی عزیز پڑھیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ادبی تنقید میں رومانی، ترقی پسند، جمالیاتی، سائنٹیفک اور نفسیاتی تنقید کے دبستان موجود ہیں۔ اس میں آج ہم جو ہے سائنٹیفک تنقید سے تنقیدوں کے دبستان کا مطالعہ کرنا ہم شروع کریں گے۔ سائنٹیفک تنقید دراصل دیگر تنقیدی دبستانوں میں، خاص طور پر اردو تنقیدی دبستانوں میں ایک اہم قابل ذکر دبستان ہے۔ دراصل ہم نے مغربی ادب اور تنقید سے جن دبستانوں کو قبول کیا ہے ان میں سائنٹیفک تنقید کو امتیازی اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ جب ہم تنقید کے ساتھ ساتھ لفظ سائنٹیفک کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تنقید ایک الگ ہے اور سائنٹیفک، جب ہم اس لفظ کو تنقید سے جوڑتے ہیں تو سائنٹیفک نظریات جو ہے اس تنقید سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تنقید کے کئی دبستان ہیں، جیسے تاثراتی تنقید، ادبی تنقید، مارکسی تنقید، نفسیاتی تنقید،
حیتی تنقید، تقابلی تنقید اور اسلوبیاتی تنقید۔ تاہم سائنٹیفک تنقید کی اپنی اہمیت اور انفرادیت ہے۔ سائنٹیفک تنقید میں کسی واضح رجحان، میلان یا تحریک سے وابستہ ہوئے بغیر، یعنی نقاد کا کسی بھی رجحان سے، میلان سے یا تحریک سے وابستہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے وابستہ ہوئے بغیر وہ خالص کسی علمی، ادبی زاویے اور فنی زاویے سے ادبی فن پاروں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یعنی سائنٹیفک تنقید میں اس بات کی اہمیت ہے کہ نقاد کسی تحریک سے وابستہ ہوئے بغیر وہ جو ہے فن کو یا ادب کو جو ہے اصولوں کی بنیاد پر جو ہے پرکھا جائے۔ اب اس کا مفہوم یہ نہ لیا جائے کہ ناقد کا کوئی موقف نہیں ہے، اس کی کوئی اپنی رائے نہیں ہے، بلکہ کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو اصول طے کیے ہیں وہ کسی غیر ارادی اور اتفاقی تحریک کا نتیجہ نہیں۔ سائنٹیفک تنقید میں جو اصول مرتب ہوئے ہیں یہ کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصول مختلف فنی کارناموں کی تخلیق کے تمام انفرادی اور اجتماعی اسباب کے غیر جانبدارانہ اور معروضی تجزیے کے حامل ہیں۔ سائنٹیفک تنقید میں کسی فرد یا نظریے پر اصرار نہیں کیا جاتا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ سائنٹیفک تنقید کسی فرد کے نظریے کا اصرار نہیں کرتی ہے یا کسی فرد کی سوچ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی ہے، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ مادی اسباب شعور کو متعین کرتے ہیں اور مادہ تغیر پذیر ہے، اس لیے مادہ اور شعور کے باہمی عمل اور رد عمل سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کی اہمیت ہے۔ جہاں تک شعور کا تعلق ہے، شعور انفرادی بھی ہوتا ہے اور اجتماعی بھی، اور اجتماعی شعور انفرادی شعور کی تعمیر و تشکیل میں اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ سائنٹیفک تنقید کے نزدیک کوئی فن پارہ کسی نہ کسی نظریے کا حامل ضرور ہوتا ہے، لیکن سائنٹیفک تنقید کے نزدیک شعر و ادب میں نظریات اور میلانات براہ راست جگہ نہیں پاتے۔ ہاں، ادب پارے کا جائزہ لیتے ہوئے متن اور اقدار کو معروضی زاویے سے جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ سائنٹیفک تنقید ان تاریخی اور معاشرتی عوامل سے صرف نظر نہیں کرتی جن میں ادیب اور نقاد سانس لیتے اور ادب پارہ جنم لیتا ہے۔ یعنی سائنٹیفک تنقید تاریخی عوامل کو بھی اہمیت دیتی ہے، معاشرتی عوامل کو بھی اہمیت دیتی ہے۔ سائنٹیفک تنقید نقاد جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کو بھی اہمیت دیتی ہے۔ سائنٹیفک تنقید دراصل جمالیاتی پہلوؤں کو بھی ملحوظ رکھتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ سائنٹیفک تنقید ہے اور روکھی پھوکی کے انداز سے ادب کا جائزہ لیا گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سائنٹیفک تنقید میں جمالیاتی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن اپنی زبان کو وہ تشبیہات، استعارات اور تلمیحات وغیرہ سے ممکنہ طور پر دور رکھتا ہے، گویا اس کی زبان رنگین و مخفع، مرصع اور مسجع نہیں ہوتی۔ سائنٹیفک نقاد ان مادی اسباب و محرکات کے فنکار پر مرتب ہونے والے اثر پر بھی نظر رکھتا ہے۔ سائنٹیفک تنقید دراصل سائنسی تنقید ہے۔ سائنس کسی شعبے کی حقیقت کو دیکھنے، سمجھنے اور اس پر غور کرنے کے بعد نتائج اخذ کرتی ہے۔ مشاہدے، تجربے اور تجزیے کے بغیر حقیقت کی تلاش اور حقائق تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال ہو تو نقاد اپنی نظر، اپنی پسند اور اپنے ذوق سے کام کم لیتا ہے اور معروضی اور دو ٹک رویے اختیار کرتا ہوئے ادب پارے کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس معروضی اور دو ٹک مطالعے میں ادب پارے کے جمالیاتی پہلو، فنی جہات، لسانی خصوصیات اور انفرادی ذوق پر بھی بحث ہوتی ہے۔ یوں جمالیات سے رشتہ نہ رکھتے ہوئے بھی نقاد
اس کا زاویہ نظر جمالیاتی شعور سے مربوط ہو جاتا ہے۔ اس طرح خواہ سائنٹیفک تنقید کا تحلیل نفسی سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن باشعور سائنٹیفک نقاد نفسیاتی تحلیل سے بھی حسب ضرورت کام لیتا ہے۔ ادب زندگی کا عکاس ہے، ترجمان ہے، آئینہ دار ہے۔ زندگی کے خوب و خراب، نشیب و فراز اور نور و نار کی جتنی بہتر اور عمدہ جلوہ گری ادب میں ہوتی ہے، کسی اور میں نہیں۔ اس لیے سائنٹیفک نقاد ان میں نہیں جو ادب کا رشتہ معاشرے سے نہیں جوڑتے۔ سائنٹیفک نقاد تو ادیب اور قاری کو ایک دوسرے سے مربوط و منسلک رکھتا ہے، یعنی سائنٹیفک نقاد کا بنیادی کام یہی ہے کہ وہ ادب اور ادیب کو جوڑے، ادب اور قاری کو جوڑے، ایک دوسرے سے اس کو منسلک رکھے۔ فی زمانہ قاری کی گمشدگی یا قاری کی موت کی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پڑھنے والے لوگ نہیں رہے ہیں، قاری ہی نہیں رہے ہیں، ادب تو بہتر بنایا جا سکتا ہے، بہتر ادب تو موجود ہے لیکن اس کے پڑھنے والے نہیں ہیں، سائنٹیفک نقاد کے نزدیک یہ بے معنی ہے۔ کیوں بے معنی ہے؟ ان کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ ادب اور ادیب کو معاشرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ معاشرے کا جز ہے۔ بہرکیف سائنٹیفک نقاد کے نزدیک فنکار معاشرے سے اثرات قبول کرتے ہوئے ادب کی تخلیق کر سکتا ہے۔ اس لیے سائنٹیفک تنقید ترقی پسند تنقید اور مارکسی تنقید سے کسی حد تک قریب ہو جاتی ہے۔ معاشرے سے اپنے رشتے کا مطلب یہ ہے کہ ادیب ہی کے لیے نہیں، نقاد کے لیے بھی گہرے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور تاریخی شعور کا حامل ہونا ضروری ہے۔ سائنٹیفک تنقید قاری اور ادب کا رشتہ جوڑتی ہے، سائنٹیفک تنقید ادیب اور ادب کا رشتہ جوڑتی ہے۔ انہی تناظر میں ہم سائنٹیفک تنقید کو انشاءاللہ دوسرے اور ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ۔